اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی بات لیکن ہمارے لیے بہت بڑی فائدے کی بات. حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تصوف، صوفیت ہم لوگ جو کہتے ہیں، یہ خانقاہ، ان سب میں آسان چیز، چھوٹی سی چیز کا انسان کو جس عبادت کو کرنے میں سستی معلوم ہوئے، جیسے آج کل ہم میں سے ہر ایک کو فریاد ہے، تسبیحات کی بات آتی ہے تو کہا بہت سستی آتی ہے، تلاوت کی بات آتی ہے تو کہا بہت سستی آتی ہے، نماز اور نوافل کی پابندی کی بات آتی ہے تو بہت سستی آتی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جس عبادت اور نیکی کے کرنے میں سستی محسوس ہو تو ہمت کرو، سستی کا مقابلہ کرو اور وہ عبادت اور نیکی کر ہی ڈالو. ہمت کرنی پڑے گی، سستی کا مقابلہ کرنا پڑے گا. تو کہا ہمت کرو، سستی کا مقابلہ کرو اور وہ نیکی کا کام کر ہی ڈالو. پھر فرمایا کہ گناہ کرنے کا دل میں تقاضا پیدا ہوتا ہے، یہ گناہ کروں، وہ گناہ کروں، وہ برائی کروں، وہ برائی کروں. تو حضرت فرماتے ہیں جس گناہ کے کرنے کا تقاضا پیدا ہو تو ہمت کر کے تقاضے کا مقابلہ کر کے وہ گناہ سے بچ جا. دیکھو ہمت تو کرنی ہی پڑے گی، اس کے بغیر تو کوئی کام بنتا نہیں دنیا میں. آج دنیا میں کتنے بڑے بڑے مشکل سے مشکل کام انسان ہمت کرتا ہے تو اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. تو دین کے اندر بھی ہم اپنی ہمت دکھاویں. عام طور پر بیعت ہونے والے یہی دو بات کی فریاد کرتے ہیں، ایک تو نیک کام کرنے کا دل نہیں لگتا، نفس ہم کو بھڑکا دیتا ہے، شیطان وسوسے ڈال لیتا ہے. تو بہت آسان تدبیر، جس نیک کام کے کرنے کے اندر سستی معلوم ہو، ہمت کرو، سستی کا مقابلہ کرو اور وہ نیک کام کر ہی ڈالو. اور جس گناہ کے کام کا دل دماغ میں تقاضا پیدا ہو، یہ گناہ کروں، وہ گناہ کروں، تو ہمت کرو اور جو ہے وہ گناہ کے کام کو چھوڑ ہی دو. حضرت فرماتے ہیں کہ جس نے یہ دو کام کر لیے، ہمت سے عبادت کر لی، ہمت سے گناہ چھوڑ دیے، پھر اس کو کوئی زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی کی برکت سے اللہ کے ساتھ اس کا تعلق پیدا ہوگا. یہ دو کام کرنے کی وجہ سے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ پیدا ہوگا. اور یہی چیز اس انسان کی حفاظت کرنے والی ہے. اس سے انسان کی حفاظت ہوگی، بگڑنے سے، بری راہ سے، ضائع ہونے سے، برباد ہونے سے اس کی حفاظت ہوگی. اور تیسری چیز، یہی چیز اس کو آگے بڑھانے والی ہے، یعنی اللہ کی نزدیکی میں، اللہ کے قرب میں، اللہ کی طرف اس کو آگے بڑھانے والی ہے.
اسی لیے یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو اچھی طرح اپنے دماغ میں فٹ کر لو کہ جب بھی کوئی نیک کام کرنا ہے اور سستی ہو تو سستی کا مقابلہ کرو اور فوراً نیک کام ہمت کر کے کر ہی ڈالو، اور جس گناہ کے کام کا تقاضا پیدا ہو تو ہمت کر کے وہ گناہ کا کام چھوڑ ہی دو۔ جس نے یہ دو چیز کر لی اللہ اس کو 3 انعامات عطا فرمائیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں، پہلا انعام اللہ کے ساتھ اس کا تعلق پیدا ہو جائے گا، اور یہی اصل ہے اللہ سے تعلق پیدا ہو جانا۔ دوسری چیز اس کی حفاظت ہوگی برائیوں سے، گناہوں سے، نفس کی شرارت سے، شیطان کی شرارت سے اس کی حفاظت ہوگی۔ اور تیسری چیز، یہ چیز انسان کو آگے بڑھائے گی، یعنی نیک کام میں آگے بڑھے گا، اللہ کی طرف آگے بڑھے گا۔ یہ 3 بڑے بڑے فائدے ہیں اس کے لیے۔ اسی لیے ہمیشہ کے لیے یہ چیز اپنی زندگی میں داخل کر لو کہ ہمت کر کے سستی کا مقابلہ کر کے نیک کام کر لینا، ہمت کر کے مقابلہ کر کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمت عطا فرمائے نیکیوں کے کام کی۔ آج دنیا میں لوگ ہمت کہاں کہاں لگاتے ہیں، کیسے نئے نئے کام آج دنیا میں لوگ کر رہے ہیں۔ اخبار میں آپ پڑھو، چوری کرنے والے کیسی کیسی ہمتیں کر کے چوری کر رہے ہیں، زنا کرنے والے کیسی کیسی ہمتیں کر کے زنا کر رہے ہیں، شراب پینے والے کیسی کیسی ہمتیں کر کے شراب پی رہے ہیں۔ غرض اس وقت دنیا میں لوگوں کی ہمتیں لگ رہی ہے غلط کاموں میں، برائیوں کے کاموں میں، دوسروں کو تکلیف دینے کے کاموں کے اندر۔ ہمت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے ہر انسان کو عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، ہمت کا مل جانا بھی۔ اسی لیے کہ ہمت نہ ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں بزدل، اور ایمان اور بزدلی یہ 2 چیزیں کبھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک کو اللہ نے ہمت عطا فرمائی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہمت کہاں لگا رہا ہے، ہمت کہاں لگ رہی ہے وہ دیکھنی ہے۔ اگر یہ ہمت گناہوں میں لگے گی تو انسان کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، اور یہی ہمت اگر نیکیوں کے کام میں لگے گی تو اس کی دنیا بھی بن جائے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی بن جائے گی۔ دیکھو جمعہ کے دن جو مسنون قرات پڑھی جاتی ہے اس میں پہلی رکعت میں بھی آپ نے ایک ہمت کی بات سنی۔ ہمت والے اللہ کے بندے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ ہمت والوں کی صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ ہمت کر کے صبح صادق سے پہلے اٹھ جائیں گے، وضو کریں گے، ہمت کر کے تہجد کی نماز پڑھیں گے۔ یہ ہمت والوں کا کام ہے۔ ہمت کا کام یہ نہیں ہے کہ رات بھر آدمی راستوں پر بیٹھا رہے، 4 راستے پر بیٹھا رہے، چوراہوں پر بیٹھا رہے، رات بھر آدمی کاروبار کرتا رہے۔ یہ کوئی ہمت کا کام نہیں ہے۔ ہمت کا کام یہ ہے کہ رات کو اپنے بستر سے بدن کو الگ رکھا اور اللہ کی عبادت کے اندر وہ کھڑا رہا، یہ ہمت کا کام۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، بستر سے وہ اپنے کروٹوں کو دور رکھتے ہیں، یہ ہمت کا کام۔ کہ صبح کے اندر ٹھنڈی کی راتیں ہیں، میٹھی نیند آتی ہے، نرم بستر ہے،
سارے تقاضے ہیں، لیکن ہمت کر کے آدمی کھڑا ہو گیا اور اٹھ کر کے وضو کر لے وے، تہجد کی نماز پڑھ لے وے، یہ اللہ کے ہمت والے بندوں کا کام۔ دوسری سورت جو پڑھی جاتی ہے اس میں بھی یہی ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، کہ رات کے اندر اللہ کے سامنے سجدہ کرو، رات میں اللہ کے سامنے سجدہ کرو، رات کا ایک حصہ سجدے میں لگاؤ۔ مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے، طلوع آفتاب کے اوپر رات ختم ہوتی ہے، تو رات کا ایک حصہ سجدے میں لگانا یہ ہمت والوں کا کام۔ مغرب کی نماز پڑھی، سنتیں پڑھی، اوابین پڑھی، عشاء پڑھی، سنتیں پڑھی، وتر پڑھی، فجر پڑھی، سنت پڑھی، تہجد پڑھی، اوہ ہو کتنے سارے سجدے ہو گئے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، رات کے ایک حصے کے اندر سجدے کرو اللہ کے سامنے، یہ ہمت والوں کا کام۔ تو ہمت یہ ہے کہ آدمی اپنی ہمتوں کو اللہ کی عبادت کے اندر لگانے والا بنے۔ اور دیکھو آدمی ہمت کرتا ہے نا تو جلدی سونا بھی آسان، ہمت کرتا ہے تو جلدی اٹھنا بھی آسان، ہمت کرتا ہے تو دیر سے سونا بھی آسان، ہمت کرتا ہے تو دیر سے سو کر جلدی اٹھنا بھی آسان۔ ہر ایک چیز میں انسان کی ہمت کا دخل ہے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے آج کل، تو کہا وہ گھر میں شادی ہے تو تیاری میں رات میں بہت دیر ہو جاتی ہے، صبح میں بھی بہت جلدی اٹھ جانا پڑتا ہے، اتنے سارے کاموں کی ذمہ داری، کھانا پکوانا، باورچی کو لا کر کے سامان دینا، پھر کھلانا مہمانوں کو، ان کو سلانے کا انتظام کرنا، ہمت لگ رہی ہے تو رات کو دیر سے سونا بھی آسان، صبح جلدی اٹھنا بھی آسان۔ اگر ہمت کرو گے تو رات کو جلدی سو جاؤ گے، صبح میں جلدی اٹھ جاؤ گے، اللہ کے سامنے تہجد کی نماز ادا کرو گے۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی بات ہے، ہمت کو نیکی کے کاموں میں لگانا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں لگانا۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، پھر اللہ کو پکارتے ہیں، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، دعا کرتے ہیں، پکارتے ہیں اللہ کو، آواز دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اور اللہ سے دعا کرتے وقت دو چیز، خوفا و طمعا، اے اللہ آپ کے عذاب کا بہت ڈر لگتا ہے، آپ کے عذاب کا بہت ڈر لگتا ہے کہ آپ کی پکڑ نہ آ جائے، دنیا میں آپ کا عذاب نہ آ جائے، موت کے وقت پر آپ کی پکڑ نہ آ جائے، قبر میں آپ کا عذاب نہ آ جائے، قیامت کے دن آپ کا عذاب نہ آ جائے، پل صراط پر میں پھسل کے کہیں جہنم میں نہ گر جاؤں، جہنم کی آگ سے ڈر لگتا ہے، خوف اللہ سے ڈر، وطمع اور یہ امید بھی، لالچ بھی، میرے اللہ مجھے دنیا میں بھی بہت اچھا رکھیں گے، میرے اللہ مجھے آخرت میں بھی بہت اچھا رکھیں گے، میرے اللہ دنیا میں بھی عزت والا رکھیں گے، میرے اللہ آخرت میں بھی عزت والا رکھیں گے، میرے اللہ دنیا میں بھی محلوں میں، باغوں میں، باڑیوں میں، پانی میں رکھیں گے، اور آخرت کے اندر بھی جنت کے محلوں میں اللہ مجھے رکھیں گے۔ دونوں چیز دعا میں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ دیکھو انسان جو ہے نا عجلت والا ہے، جلدی باز، اتاول والے مزاج والا، اور یہ جو اتاولی مزاج کا ہوتا ہے نا
یہ دنیا میں لوگ اس کو پسند نہیں کرتے کہ اس کے تو مزاج میں بہت اتاول ہے، بہت جلد بازی، لوگ پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالی کے یہاں بھی جلد بازی کرنے والا پسندیدہ نہیں ہے۔ اور بندے کی اتاول اور جلد بازی کیا؟ دعا کرے گا، ایک مرتبہ دعا کی، 2 دن دعا کی، 6 دن دعا کی، 1 مہینہ دعا کی، کہ میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی ہے، چلو کون مانگے، چھوڑو اس کو۔ ہو سکتا ہے یہ چیز نعوذ باللہ اللہ کو دینا میرے لیے مشکل ہو، چھوڑو اس کو، چلو کوئی دوسری چیز مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ نعوذ باللہ اتاول میں، جلد بازی میں دعا مانگتا ہے، قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے تو وہ دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ ایسے بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ وہاں تو کیا ہے؟ تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، پوری امید اور یقین اور لالچ کے ساتھ مانگو، دیں گے، وہ ضرور دیں گے، کب دیں گے، کس طرح دیں گے وہ جانتے ہیں، لیکن وہ دیں گے انشاءاللہ، یقین کے ساتھ مانگو۔ دنیا میں آدمی جب بڑوں سے مانگتا ہے تو آدمی کیا سوچتا ہے کہ میں نے مانگا، انشاءاللہ ہمارے بڑے ہم کو دیں گے، لیکن وقت آئے گا تب دیں گے، نا امیدی نہیں۔ تو اللہ کے معاملے میں اس سے زیادہ یقین ہونا چاہیے۔ يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ہمت کا کام یہ ہے کہ مسلسل مانگے جا، مانگتا جا، مانگتا جا، اللہ سے مانگتا چلا جا، یہ بھی ہمت کا کام۔ اور اللہ نے جو روزی دی اس میں سے اللہ کے نام پہ خرچ کرو، یہ بھی ہمت کا کام۔ باقی جن میں ہمت نہیں ہوتی ہے ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ خرچ کروں گا تو ختم ہو جائے گا، وہ ہمت نہیں کرتے خرچ کرنے کی۔ جن میں ہمت ہوتی ہے وہ خرچ کر ڈالتے ہیں اللہ کے نام پر، ان کو یقین ہے کہ ہم اللہ کے نام پر دیں گے تو اللہ کبھی برباد نہیں ہونے دیں گے، اللہ کبھی ختم نہیں کریں گے، کم نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور زیادہ دیں گے۔ اس لیے ہمت رکھو تہجد کے لیے، دعاؤں میں اللہ کے نام کے اوپر خرچ کرنے کے اندر۔ میں آپ کو تہجد کے 5 بڑے بڑے فائدے بتلاؤں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں کی بزرگوں کی روایت میں ہے، تہجد پڑھنے کی پہلی بات، پچھلی امت میں جتنے نیک لوگ گزرے ہیں ان کا یہ طریقہ ہے تہجد کی نماز پڑھنا۔ دأب الصالحین، پچھلی امت کے نیک لوگوں کا طریقہ۔ اگر تم تہجد پڑھو گے تو اللہ ہم کو بھی صالحین میں شامل کر دیں گے۔ نیک اور صالح بننے کے لیے تہجد بہت ضروری، اس کے بغیر کوئی نیک اور صالح بن ہی نہیں سکتا۔ کامل نیک، کامل صلاح تہجد کی برکت سے۔ دأب الصالحین، یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ دوسری چیز، تہجد کی برکت سے انسان اللہ کا نزدیک کا بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا نزدیک، مقرب، قریب کا بندہ بن جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہو گئی۔ آج شہر کے اندر پولیس کمشنر کا کوئی آدمی قریبی ہوئے تو آدمی کتنا اطمینان سے رہتا ہے، کوئی بھی کام پڑے گا صاحب کو ایک فون کریں گے، کام ہو جائے گا۔ دنیا کے عہدے داروں کا جو آدمی نزدیک ہوتا ہے اس کو کتنا جو ہے فخر بھی ہوتا ہے اور کتنا مزہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ تو اللہ، ساری دنیا کے رب، ساری دنیا کے مالک کا ان کا نزدیک مقرب بندہ بنے گا اللہ کا۔ کیسے؟ تہجد کی نماز کی برکت سے۔
تہجد کی عادت ڈالو۔ تیسرا فائدہ، اللہ اس کی برکت سے گناہوں کو معاف کریں گے۔ تہجد کی برکت سے گناہوں کو معاف کریں گے۔ چوتھا فائدہ، اللہ تہجد کی برکت سے گناہوں سے حفاظت کریں گے۔ تہجد کی برکت سے گناہوں سے حفاظت کریں گے۔ اور پانچواں فائدہ، اللہ تہجد کی برکت سے بیماریوں میں شفا عطا فرمائیں گے۔ 5 بڑے بڑے فائدے تہجد کے، اس کو ذہن کے اندر رکھو۔ یہ پچھلی امت کے نیک لوگوں کا طریقہ، لہذا اس امت میں جو آدمی تہجد کی پابندی کرے گا اللہ اس کو بھی نیک لوگوں میں شامل فرما دیں گے، اللہ کا مقرب اور نزدیک کا بندہ بن جائے گا۔ اللہ گناہوں کو معاف کریں گے، اللہ گناہوں سے حفاظت کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بیماریوں میں شفا عطا فرمائیں گے۔ ہمت کی ضرورت ہے، ہمت لگتی ہے تو آدمی کے لیے سارے کام آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خیر اور نیکیوں کے کاموں میں ہمت عطا فرمائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو میں نے شروع میں کہی پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی پورے تصوف کا خلاصہ، صوفیت کا خلاصہ ذرا سی بات کیا کہ جس نے کام کرنے میں سستی معلوم ہو ہمت کرو، سستی کا مقابلہ کرو اور وہ نیک کام کر ڈالو، اور جس گناہ کے کام کا تقاضا ہو ہمت کرو اور وہ گناہ کا کام چھوڑ دو۔ حضرت فرماتے ہیں جی جس کو یہ 2 بات حاصل ہو گئی اس کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی برکت سے اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا، اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کے راستوں میں آگے بڑھائیں گے۔ اسی لیے سستی کا علاج چستی، سستی کا علاج چستی، اور گناہ کا علاج چھوڑ دینا، یہ اس کا علاج۔ اسی لیے بھائی آدمی جو آج کل لوگ آ کے کہتے ہیں بھائی تسبیحات میں بہت سستی ہے، نماز میں بہت سستی ہے، تلاوت میں بہت سستی ہے، کبھی کوئی کہنے نہیں آتا کہ کھانے میں بہت سستی آتی ہے۔ کبھی کسی نے آج تک نہیں کہا۔ دنیا گھومی الحمدللہ گھومتے رہتے، ایک انسان بھی ایسا نہیں ملا کہ کھانے میں سستی آتی ہے، نیند میں سستی آتی ہے، اپنی مرغوب پینے کی، کپڑے کی، پہننے کی چیز میں سستی آتی ہے۔ اگر سستی آتی ہے تو ہم کو نیکیوں میں سستی آتی ہے۔ کا ہمت نہیں ہے، کائی میں تو کا گناہ چھوڑنے کے اندر، باقی ہر چیز چھوڑنے کے اندر ہمت ہے۔ لالچ ملے گی کہ وہاں جائیں گے تو اتنا نفع ہوگا، تو بیوی کو گھر کو چھوڑ کے کاروبار کے لیے نکل جانا، کہاں سے ہمت آ جائے گی؟ ہمت آ جاتی ہے جب دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے، تو آخرت کے فائدے کو سامنے رکھ کر ہمت پیدا کرو، اور یوں سوچو کہ دنیا کے فائدے کے مقابلے میں آخرت کا فائدہ بہت بڑا ہے۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا۔ یہ لوگ جلدی ملنے والا نفع دنیا کا اس کو پسند کرتے ہیں، اور پیچھے آخرت کا بہت بڑا نفع اس کو چھوڑتے ہیں۔ اسی لیے ہمت کرو آخرت کے لیے، ہمت کرو آخرت حاصل کرنے کے لیے، ہمت کرو گناہ چھوڑنے کے لیے۔ دنیا کے لیے ہمت تھوڑی بہت ڈھیلی ڈھالی ہو جائے تو چلے، لیکن دین کے معاملے کے اندر کبھی ہمت ڈھیلی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، بیماری ہے، کمزوری ہے، سب کچھ ہے، تھکان ہے، یہ ہے وہ ہے، تو کیا کہتے ہیں کھانے کا وقت آیا کہ بھئی آج تو طبیعت میں تقاضا نہیں، تھوڑا بہت کھایا نہ کھایا، کچھ پی لیا، لیکن جیسے ہی ذکر کا وقت آئے گا، تہجد کا وقت آئے گا، تلاوت کا وقت آئے گا، سبق پڑھانے کا وقت آئے گا، کہاں سے ہمت آ جاتی ہے؟ وہ کام میں کبھی سستی نہیں ہوتی ہے، کبھی سستی نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو بیماریوں کے زمانے میں، معذوری کے زمانے میں دیکھا، ساری بیماریاں، معذوریاں، کمزوریاں، لیکن رات میں جب اٹھنا اللہ جانے کہاں سے ہمت آتی ہے۔
اٹھ جانا اتنے بجے معمول اٹھ جانا، اور اتنی بیماریاں اور ساری تکلیفوں کے باوجود روزانہ ایک مرتبہ پورا قرآن پڑھنا یا نہیں پڑھنا، کہاں سے ہمت آ جاتی ہے؟ اس لیے کہ آخرت کی لالچ لگی ہوئی ہے، آخرت کی فکر ہے، تو ہمت آ جاتی ہے کہیں سے بھی۔ اسی لیے اپنے اندر ہمت پیدا کرو، آخرت کے لیے، دین کے کام کے لیے، گناہوں کو چھوڑنے کے واسطے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ صفات عطا فرما دے، اللہ ہم کو دین کے خاطر ہمت والا بنا دے، آخرت کمانے میں ہمت والا بنا دے، گناہ چھوڑنے میں اللہ ہمیں ہمت والا بنا دے۔ اس کی دعا بھی مانگا کرو اللہ سے، اے اللہ ہماری ہمت کو آخرت کے لیے لگا دیجئے، ہماری ہمت کو گناہ چھوڑنے میں لگا دیجئے، اس کی دعا کا بھی اہتمام کرو۔ تسبیحات پوری کر لو، عشاء کا وقت کب شروع ہوگا؟ 7:02 پر طلوع ہے، تو تسبیحات پوری کر لو۔